پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک نسل ہے، جو حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذریعے ساری دنیا میں آج عام ہے، جن کو سادات کرام کہا جاتا ہے، وہ حسنی سید ہوں یا حسینی سید ہوں، امام علیہ سنت نے اپنے قول کے ذریعے، اپنی تحقیق کے ذریعے، اپنے فتوے کے ذریعے، اپنے لب و لہجے کے ذریعے اور اپنے طور طریقے کے ذریعے امت کو یہ بتایا ہے، اپنے چاہنے والوں کو یہ بتایا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں میں ایک خاص نسبت سادات کرام کی، اور ان کا ادب ایک خاص ادب ہے۔ یعنی ویسے تو ہر مومن کا، ہر مسلمان کا ادب و احترام ہے، لیکن مومنین میں بھی، مسلمانوں میں بالخصوص ایک خاص تکریم اور احترام کے جو حقدار ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادگان ہیں۔ آپ دیکھیں ثاقب بھائی، کسی بھی شخص کا عقیدہ اور نظریہ ہم نے جاننا ہے تو اس کی بنیادی طور پر دو ریسورسز ہیں۔ کسی کے کہے سنے سے ہم نہیں مان لیں گے کہ فلاں اس شخص کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے تو ہم مان لیں گے کہ واقعی اس کا یہ عقیدہ ہے۔ بنیادی طور پر کسی بھی بندے کے نظریات اور عقائد اور مزاج کو جاننے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، اس کی تقریر، اس کے الفاظ، اس کے اپنے جملے کیا ہیں، اس کا اپنا لب و لہجہ کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تحریر کیا کرتا ہے۔ تو امام علیہ سنت کا لب و لہجہ دیکھیں جو آپ سے سننے والوں نے بیان کیا، تحریر کیا، اور بالخصوص اعلیٰ حضرت کی لٹریچر کو ہم دیکھتے ہیں تو جا بجا ہمیں سادات کرام کے حوالے سے امام علیہ سنت کا نرالا انداز نظر آتا ہے۔ میں فتاوی رضویہ شریف سے صرف چند عبارات منو ان پڑھنا چاہوں گا، جس سے میں اندازہ ہوا کہ شرعی مسئلہ بیان کرتے ہوئے جب سادات کرام سے متعلق کوئی سوال ہوتا ہے تو امام علیہ سنت کا انداز کیا ہوتا ہے۔ ویسے واقعات تو بہت سارے ان کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں آج فتاوی رضویہ شریف کی چند مقامات سے کچھ عبارتیں پڑھنا چاہوں گا کہ سادات کا یعنی سید حضرات کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور شریعت نے ان کو کس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں مقام پر فرماتے ہیں کہ سادات کرام، سادات سید کی جمع ہے، اور سید سے مراد مسلمانوں کے عرف عام میں آل رسول ہوتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی اولاد۔ سادات کرام کی تعظیم فرض ہے اور ان کی توہین حرام ہے۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں محبت آل اطہار، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیاری، مبارک اور مطہر ستھری اولاد ہے، محبت آل اطہار کے بارے میں متواتر حدیثیں بلکہ قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ کا یہ ترجمہ ہے کہ ان سے فرما دیجئے لوگوں، اس دعوت حق پر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر رشتے کی الفت و مودت، جس کو آیت مودت بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت کی جائے۔ امام علیہ سنت فرمائے ان کی محبت یعنی اہل بیت اطہار، آل رسول کی، سادات کی محبت، ان کی محبت بحمد اللہ تعالی مسلمان کا دین ہے، یعنی ہمارے دین کا یہ تقاضا ہے کہ سادات کرام کا ادب و احترام کیا جائے۔ ایک مقام پر امام علیہ سنت فرماتے ہیں سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں۔ سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں، ان اعمال کے سبب اس سے تنفر نہ کیا جائے، اس سے نفرت نہیں کی جائے گی۔ نفس اعمال سے تنفر ہوگا، یعنی جو گناہ ہے اس سے تو ہم نفرت رکھیں گے لیکن سید صاحب سے نفرت نہیں ہوگی، بلکہ اس کے مذہب میں بھی قلیل فرق ہو کہ حد کفر تک نہ پہنچے تو اس حالت میں بھی اس کی تعظیم سیادت نہ جائے گی، پھر بھی سید ہونے کی وجہ سے اس کا ادب کیا جائے گا۔ ہاں اگر اس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچے تو اب اس کی تعظیم حرام ہے کہ جو وجہ تعظیم تھی یعنی سعادت یعنی سید ہونے کی وجہ سے تعظیم کی جا رہی تھی تو معاذ اللہ کفر کی وجہ سے اب وہ نہ رہی۔ یہ ملتقطاً میں نے عبارت پیش کی۔ ایک مقام پر امام علیہ سنت فرماتے ہیں سنی سید کی بے توقیری یعنی ان کی معاذ اللہ اہانت کرنا سخت حرام ہے۔ اور ایک مقام پر جو بڑا خوبصورت امام علیہ سنت کا ایک درس ہے، یہ فکر رضا بھی ہے، پیغام رضا بھی ہے، کہ بعض لوگوں کی طبیعت میں شاہ صاحب یہ چیز ہوتی ہے کہ ہر چیز میں وہ تحقیق کرتے ہیں، جہاں تحقیق کرنی ہے وہاں نہیں کرتے، حرام نہیں کرنی وہاں کرتے ہیں۔ ہاں یعنی جہاں حرام حلال کا معاملہ ہے، جہاں شریعت نے کہا ہے کہ تحقیق کرو، وہاں وہ جو ہے نا چشم پوشی کرتے ہوئے، صرف نظر کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ کیا مطلب چشم پوشی، صرف نظر؟ اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ مطلب وہ دیکھتے ہیں کہ اپنا فائدہ کس میں ہے۔ اچھا، وہ یہ معاذ اللہ ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، نہ میں کسی خاص طبقے کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، لیکن معاشرے میں ایسے افراد بھی موجود ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کی بھی اصلاح فرمائے اور ہمیں بھی اس بری روش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں شریعت نے تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے وہاں تحقیق نہیں کریں گے، اور جہاں تحقیق کرنے کا حکم نہیں دیا وہاں ٹو میں پڑیں گے۔ تو بعض افراد کی ایسی طبیعت ہوتی ہے کہ پتہ چل جائے کہ سامنے سید صاحب ہے تو اب وہ جستجو میں رہتے کہ بھئی ان کا شجرہ نسب کیا ہے، ذرا تحقیق تو کرو، ذرا سند تو لے لو کہ واقعتاً معاذ اللہ یہ سید ہے یا نہیں ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے یا نہیں کرنی۔
حالانکہ عشق والوں کا یہ انداز نہیں ہوتا، نہ شریعت نے یہاں لازم کیا ہے۔ اب فکر رضا سنیں، سادات کرام کے حوالے سے فکر رضا کیا ہے۔ امام علیہ سنت فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، کسی کو سید سمجھنے اور اس کی تعظیم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذاتی علم سے اسے سید جاننا ضروری نہیں ہے۔ یعنی ہم پر یہ شریعت نے لازم نہیں کیا، اس بات کا مکلف نہیں کیا کہ جب تک ہمیں ذاتی طور پر علم نہ ہو جائے کہ واقعتاً یہ سید ہے تبھی اس کو سید مانیں، بلکہ امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جو لوگ سید کہلائے جاتے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں گے، ہمیں تحقیقات کی حاجت نہیں، نہ سیادت یعنی سید ہونے کی سند مانگنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، اور خواہی نہ خواہی سند دکھانے پر مجبور کرنا، بعض تو ایسے جری ہوتے کہتے ہیں اب سند دکھاؤ کہ واقع تم سید ہو، یہ بھی طبیعت ہوتی ہوگی۔ امام علیہ سنت نے بیان فرمایا کہ خواہی نہ خواہی سند دکھانے پر مجبور کرنا اور نہ دکھائیں تو برا کہنا، مطعون کرنا ہرگز جائز نہیں۔ اور پھر آگے امام علیہ سنت نے ایک فقہ کا اصول بیان کیا، شریعت کا اصول بیان فرمایا کہ لوگ اپنے نسب پر امین ہیں، یعنی ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں فلاں خاندان اور قبیلے سے ہوں اور بظاہر اس قول کے مقابلے میں کوئی شرعی معقول دلیل موجود نہیں ہے، تو ہم پر اب یہ لازم ہے کہ اس کی بات کا اعتبار کریں کہ بندہ اپنے نسب کے معاملے میں امین ہے، اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ بہرحال امام علیہ سنت کا درس یہی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔